السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کے درس کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع، یعنی وہ خطبہ جو آپ نے اپنی عمر کے آخری حج کے موقع پر امت کو دیا تھا، جس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل حدیث سے عرض کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں 9 ذی الحجہ کو جب آفتاب یعنی سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر عرفہ کے میدان میں تشریف لائے اور اونٹنی کی پشت پر ہی سے لوگوں کو خطبہ دیا، جس میں فرمایا، لوگو، تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہیں، یعنی ناحق کسی کا خون کرنا اور ناجائز طریقے پر کسی کا مال لینا تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح آج عرفے کے دن ذی الحجہ کے اس مبارک مہینے میں اپنے اس مقدس شہر مکہ میں تم ناحق کسی کا خون کرنا اور کسی کا مال لینا حرام سمجھتے ہو، خوب ذہن میں رکھو کہ جاہلیت کی ساری چیزیں، یعنی جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت، اسلام کی روشنی کے دور سے پہلے تاریکی اور گمراہی کے زمانے کی ساری باتیں اور سارے قصے ختم ہیں۔ یہ سب میرے دونوں قدموں کے نیچے دفن اور پامال ہیں۔ میں ان کے خاتمہ اور منسوخی کا اعلان کرتا ہوں، اور زمانے جاہلیت کے کسی خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اور سب سے پہلے میں اپنے گھرانے کے خون ربیعہ ابن الحارث بن عبد المطلب کے خون کے ختم اور معاف کیے جانے کا اعلان کرتا ہوں، جو قبیلہ بنی سعد کے ایک گھر میں دودھ پینے کے لیے رہتے تھے۔ ان کو قبیلہ حذیل کے آدمیوں نے ناحق قتل کر دیا تھا۔ حذیل سے اس خون کا بدلہ لینا ابھی باقی تھا، لیکن اب میں اپنے خاندان کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ اب یہ قصہ ختم ہے، بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اور زمانہ جاہلیت کے تمام سودی مطالبات جو کسی کے ذمے باقی ہیں وہ سب بھی ختم کیے جاتے ہیں۔ اب کوئی مسلمان کسی سے اپنا سودی مطالبہ وصول نہیں کرے گا، اور اس باب میں سب سے پہلے اپنے خاندان کے سودی مطالبات میں سے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کے ختم ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اب وہ کسی سے اپنا سودی مطالبہ وصول نہیں کریں گے۔ ان کے سارے سودی مطالبات آج ختم کر دیے گئے۔ اور اے لوگو، عورتوں کے حقوق اور ان کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں خدا سے ڈرو، اس لیے کہ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے، اور اللہ کے حکم اور اس کے قانون سے ان کے ساتھ تمتع تمہارے لیے حلال ہوا، یعنی ان سے فائدہ اٹھانا حلال ہوا ہے۔ اور تمہارا خاص حق ان پر یہ ہے کہ جس آدمی کا گھر میں آنا اور تمہاری جگہ اور تمہارے بستر پر بیٹھنا تم کو پسند نہ ہو، وہ اس کو اس کا موقع نہ دیں۔ عورتیں اپنی عزت کا خیال رکھیں، لیکن اگر وہ غلطی کریں تو تم تنبیہ اور آئندہ اس پر روک لگانے کے لیے اگر کچھ سزا دینا مناسب سمجھو، ان کو کوئی ہلکی سی سزا دے سکتے ہو، جس کو بعض روایات میں فرمایا کہ مسواک وغیرہ سے ہلکی ہی تنبیہ کی جا سکتی ہے۔ اور ان کا خاص حق تم پر یہ ہے کہ اپنی طاقت بھر
اور حیثیت کے مطابق ان کے کھانے، ان کے پہننے کا، ان کے رہنے سہنے کا بندوبست کرو، اور میں تمہارے لیے وہ سامان ہدایت چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم اس سے وابستہ رہے اور اس کی پیروی کرتے رہے تو پھر کبھی تم گمراہ نہ ہوگے۔ وہ ہے کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب، اور وہ کیا ہے؟ قرآن مقدس۔ اور قیامت کے دن اللہ کی طرف سے تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا کہ میں نے تم کو اللہ کی ہدایت اور اس کے احکام پہنچائے یا نہیں، تو تم بتاؤ وہاں کیا کہو گے، کیا جواب دو گے؟ تمام حاضرین نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اور قیامت کے دن بھی گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اس کے احکام ہم کو پہنچا دیے، اور رہنمائی اور تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اور نصیحت کا پیغام اور اس کے احکام ہم کو پہنچا دیے، اور رہنمائی فرمائی، اور خیرخواہی میں کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اور لوگوں کے مجمع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 دفعہ فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یعنی اے اللہ تو گواہ رہ کہ میں نے تیرا پیام اور تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچا دیے، اور تیرے یہ بندے اقرار کر رہے ہیں۔ اس روایت کو صحیح مسلم میں نقل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی، پھر تکبیر کہی، اور آپ نے نماز پڑھائی، ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اقامت کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ یہ مختصر سا خطبہ جو یہاں روایات میں موجود ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، اور ہر انسان کی، مسلمان کی، ایمان والے کی خواہش و تمنا ہونی چاہیے کہ آقا نے آخری حج کے موقع پر کیا ارشاد فرمایا تھا، تو یہ اس موقع سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔